بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ جنگ میں آشوب چشم کی وبا پھیلنے لگی، ایک ہفتے میں 50 سے زائد شہری وبا کا شکار ہو گئے۔ آپ کو بتا رہے ہیں جنگ میں آشوب چشم کی وبا پھیلنے لگی، ایک ہفتے میں 50 سے زائد شہری وبا کا شکار ہو گئے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے وسیم مزید سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیگر شہروں کی طرح جنگ میں بھی آشوب چشم کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں تقریباً جو ہے وہ آشوب چشم کے مریضوں کی تعداد میں 50 گنا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ میرے ساتھ ڈاکٹر اعجاز سلطان صاحب موجود ہیں۔ سر بتائیے گا آشوب چشم یہ ہو کیسے رہا ہے، اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے تفاصر سے جو عوام ہے، جنگ کی عوام ہے اور باقی پوری ہمارے ملک کی اور ورلڈ میں، تو یہ جو ہمارا آئی کا آؤٹ ڈور ہوتا ہے، اس میں سب سے زیادہ مریضوں کی جو تعداد ہے وہ آشوب چشم، جسے کہ ایڈینو وائرل کنجکٹیوائٹس بھی کہتے ہیں یا پنک آئز بھی کہتے ہیں، تو سب سے زیادہ مریضوں کی تعداد اس بیماری کی ہے۔ اور میں نے اپنی پروفیشنل لائف میں اتنے نمبر آف پیشنٹس کبھی نہیں دیکھے جتنے کہ میں نے اس دفعہ دیکھے ہیں۔ اور اس میں جو علامات آتی ہیں، سب سے پہلے جو آنکھ وہ ریڈ ہوتی ہے، اس میں واٹرنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایچنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو آئی لڈ ہے، ہمارا چھپر جو ہے، وہ اس کی سوزش ہو جاتی ہے، وہ سویل اپ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی جو ٹپیکل پریزنٹیشن ہے، پہلے یہ ایک آنکھ کو یہ لگتی ہے اور اس کے 2 یا 3 دن کے بعد یہ دوسری آنکھ انوالو ہو جاتی ہے۔ سر اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ میں بچاؤ کے لیے ایک تو جس کو ہو گیا ہے، اور یہ چونکہ ہر ایج گروپ میں یہ ہو رہی ہے، بچوں میں بھی ہو رہی ہے، بڑوں میں بھی ہو رہی ہے، تو اگر تو بچہ اسکول جاتا ہے تو اس کو ایک ہفتے کے لیے آپ اسکول نہ بھیجیں۔ اس کا ٹاول اور جو پرسنل یوز کی باقی ساری چیزیں ہیں وہ سیپریٹ کر دی جائیں۔ اس کو سیپریٹ، اس کو ایز اے کرونا آپ دیکھیں، جس طرح کرونا میں ہم نے پیشنٹ کو سیپریٹ کر دیا تھا، تو وہ بھی اپنے آپ کو سیپریٹ کر لے، پورا جوم جگہ پہ نہ جائے، اور اگر کوئی آفس میں کام کرتا ہے اس کو وہ ہو گیا ہے تو آفس سے چھٹی لے لے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ پھر باقی جو پاپولیشن ہے اس کو وہی سپریٹ کرے گا۔ اور جو ابھی تک اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے محفوظ ہیں، تو ان کے لیے یہ سجیشن ہے کہ یہ بھیڑ اور جو رشی ایریاز ہیں وہاں پہ آپ لوگ نہ جائیں، اوائڈ کریں، اور لوگوں سے ہاتھ ملانے سے فی الحال اوائڈ کریں، گلے ملنے سے اوائڈ کریں، اور اگر آپ کو ہوتا ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ سر خاص طور پر اس میں موسمیاتی تبدیلی بھی پیش نظر ہے، موسم بھی چینج ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے، کیا احتیاطی تدابیر پر؟ احتیاطی تدابیر اس میں یہ ایک سیلف لمیٹنگ ڈیزیز ہے، اس کا علاج کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ علاج نہیں بھی کریں گے تو یہ عام طور پہ 7 دن کے اندر یا 14 دن کے اندر 50 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ہیں، وسیم ہمیں بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ چلڈرن ہسپتال فیصل آباد میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی 3 روز سے جاری تکرار ختم ہو گئی، او پی ٹی میں کام بحال ہو گیا۔ مریم رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، فیصل آباد میں چلڈرن ہسپتال کے اندر پچھلے 3 روز سے ڈاکٹرز اور پری میڈیکل سٹاف کے اندر جو ہے ایک لڑائی کا سلسلہ جاری تھا، جس کی وجہ سے او پی ڈی بند تھی اور یہاں پر آنے والے مریضوں کو کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس وقت کیا صورتحال ہے، اس مسئلے کا کیا حل نکالا گیا اور یہاں پر آنے والے مریضوں کی مشکلات حل ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں، ہمارے ساتھ وقت ڈاکٹر آصف موجود ہیں، ان سے جان لیتے اس حوالے سے۔ سر بتائیے گا کہ پچھلے 3 روز سے او پی ڈی جو تھی وہ بند تھی، مریضوں کو، یہاں پہ آنے والے بچوں کو جو کہ مریض تھے انہیں مشکلات کا شکار ہونا پڑا تھا، کیا کہیں گے اس حوالے سے، اب اس کا کیا حل نکالا گیا؟ جی السلام علیکم۔ اب تو تقریباً ہمارے معاملات ڈاکٹرز اور عملے کے ساتھ طے پا گئے ہیں، کیونکہ جو ان کی آپس میں پرابلمس تھے، وہ ایک انکوائری رپورٹ کا ایشو تھا، ہم نے وہ بھی تیار کروا دی ہے، اور جو کسی پہ ایکشن لینے تھے ہم نے سب پہ لے لیے ہیں۔ اب سب ایک دوسرے سے راضی ہیں الحمدللہ، اس وجہ سے ہم اب او پی ڈی کا کام سارا بحال ہو چکا ہے، اب سارے مریض چیک ہو رہے ہیں۔ او پی ڈی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، یہاں پر آنے والے مریض بچے اور اس کے ساتھ بہت شکریہ مریم اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ریجنل ڈائریکٹر کمانڈر اینٹی نارکوٹکس فورس بریگیڈیئر سکندر حیات چودھری کی فیصل آباد دیوان صنعت و تجارت آمد، صنعت کاروں اور کاروباری حضرات سے ملاقات کی، اہم معاملات زیر بحث آئے۔ میری گزارش یہی ہے آپ سب کو ریکویسٹ کرنے کی کہ ہم اس کو ایک نیشنل کاز اور ایک ہنگامی، جس طرح بات کہتے ہیں نا، صورتحال کے طور پہ اس کو لیں۔ ہم آفیشل سے بات کریں گے، اگلے ہفتے انہوں نے چیف سیکرٹری سے انشاءاللہ میں جا کے اس سے بھی ریکویسٹ کروں گا
اس سے پہلے ہماری کوئی تھوڑی سی میپنگ اور کمیونٹی ہمیں کچھ سجیسٹ کرے جگہ ایسی جو کہ فوکل پلیس ہو، جو کہ بہت ایک کونے میں نہ ہو، اور تاکہ اگر ایسا کوئی جگہ آپ دیکھ لیں پولیس کے اسٹیشن بنے ہوئے، مطلب میرے پاس 8 سے 9 اگر اسٹیشن ہے تو none of them is mine, it's all rented building. So اس میں نہ میرا وہ جو اہلکار ہے اس کی ایک جو اس کی ایک ہونی چاہیے، آپ اس کی سیلف ریسپیکٹ کہہ لیں، یا اس کو ادارہ یا اس کو قوم پیچھے سے تحفظ دے، سب چیزیں ہیں. فار ایگزامپل گاڑیاں بھی ہیں، ہمارے پاس این جی اوز ہیں فارم. اچھا پھر یہاں سے جو فال آؤٹ ہوتا ہے جن ملکوں میں یہ چیز جا رہی ہے، آپ سرپرائز ہوں گے، دے وانٹ ٹو ہیلپ اس. آئی این اے وانٹ ٹو ہیلپ، یو ایس ایڈ والے کرنا چاہتے ہیں، یو این ڈی پی والے کرنا چاہتے ہیں. دا اونلی تھنگ از کہ جب بھی کوئی انٹرنیشنل این جی او ہم سے کنٹریبیوٹ. درآمدی گندم کی آمد، گندم کی قیمتوں میں بتدریج کمی آنے لگی. ایک روز میں فی من گندم کی قیمت میں 200 روپے تک کمی آ گئی. جنگ میں فی من گندم 4,500 روپے کی ہو گئی ہے. اویس خان ہمارے ساتھ ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا. تو بالکل جنگ میں جو ہے گندم کی قیمتوں کے اندر جو ہے 200 روپے فی من کی کمی آئی ہے، جس کے بعد گندم 47 روپے سے کم ہو کر 45 روپے فی من آ گئی ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے ملک کے اندر درآمدی گندم کی آمد ہے. درآمدی گندم کی آمد کے بعد ہی جو ہے منڈیوں کے اندر ریٹ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوئے ہیں. تاہم ایک بار پھر سے پاکستان جو ہے وہ درآمدی گندم کی سطح پر جو ہے وہ آ گیا ہے. غذائی بحران کا جو دعویٰ کیا خاتمے کا جو دعویٰ کیا جاتا رہا تھا وہ تاحال جو ہے برقرار ہے. اس حوالے سے میرے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں منڈی کے سامان صاحب موجود ہیں، سے بات کریں گے. سر بتائیے گا کیا سمجھتے ہیں اس کو غذائی بحران پر قابو پانے کے حوالے سے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل، گندم پچھلے دنوں 4700 ریٹ تھا، اب بلغاری سے سنگے ہیں 2-3. اس سے یہ ہے کہ ایک وقتی طور پہ ہمیں ریٹ تو کم ہو گیا، 200 روپے 4500 ریٹ ہو گیا. تو یہ ہے کہ نا اس پہ حکومت پاکستان کو کچھ سوچنا چاہیے کہ ہم جو باہر سے گندم منگواتے ہیں وہ اس کے عوض ہمیں ڈالر دینے پڑتے ہیں. ہمارے آگے ڈالر کی ہمیں ضرورت ہے ملک کے اندر، تو کیوں نہ اس سے کہ جو ہمارے ایوب ریسرچ سینٹر بنے ہوئے ہیں وہاں پہ اس کی ریسرچ کی جائے. باہرلے ملکوں میں جو ہے نا گندم کی جو پیداوار ہے 100 من ایکڑ تک ہے، 70 سے 100 من کے درمیان. اب کیا ہمارے ملک میں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے جو زرعی جو ہے سینٹر بنے ہوئے ہیں وہاں پہ ریسرچ کریں، اچھے بیج بنائیں اور ذمہ داروں کو دیا جائے. جو باہر سے وہ امپورٹ کرتے ہیں وہ ہمارے ملک میں ہی کھپت ہو، ہمارے ڈالر کی بچت ہوگی. تو اس سے ذمہ داروں کو بھی ریلیف ملے گا اور ذمہ داروں کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ختم ہوگا، اور جو ملک کے اندر جو غذائی بحران ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. کہنے کی طور پر ریسرچ کی ضرورت ہے. کھادیں ہوں، سپرے ہوں یا بیج ہوں، سارے ہی جو بیرون ملک سے جو ہے منگوانا پڑتے ہیں، جس کے باعث جو ہے اضافی اخراجات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر اسی صورتحال میں جو پاکستان کے اندر ریسرچ ممکن کی جائے تو یقینی طور پر پیداوار بھی بہتر ہو سکتی ہے، جبکہ جو معیشت کے اوپر جو دباؤ ہے اس میں بھی کمی آنے کی توقع ہے. بہت شکریہ اویس اپڈیٹ کرنے کے لیے. بہت شکریہ اویس اپڈیٹ کرنے کے لیے. فریٹ ریٹس کم ہوئے تو توانائی اخراجات بڑھ گئے. برآمدی شعبے کے کامیاب سیکٹرز بھی مندے کی نظر ہو گئے. نیٹ ویئر سیکٹر میں 2 ماہ 13% خسارے کے بعد بہتری کی امید ہے. اس حوالے سے بات کریں گے محمد بلال ڈوگر سے، اپڈیٹ کیجیے گا. سیکٹر کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ نیٹ ویئر، جو کہ سب سے زیادہ کامیاب سیکٹر ہے، وہ اس وقت مندے کا شکار نظر آ رہا ہے. اگر 2 ماہ کے اندر دیکھیں تو بڑا ڈیفیسٹ جو ہے 13% کا نظر آ رہا ہے، اور آنے والے مہینوں میں اب امید پیدا ہو رہی ہے کہ عالمی آرڈر میں خاص طور پہ موسم سرما اور کرسمس کے حوالے سے کچھ اچھی چیزیں آ سکتی ہیں. سیز عالمدار معروف ایکسپورٹر، اور پریڈکشن کیا کریں گے؟ کچھ اہم ملاقاتیں بھی آپ کی ہو رہی ہیں، اعتماد بحال کروایا جا رہا ہے کاروباری افراد کا کہ آنے والے مہینے پھر سودمند ثابت ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی جو ہماری اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ جس طرح انہوں نے ڈالر کے اوپر کنٹرول کر رہے ہیں، پھر اس وقت جو سمگلنگ ہے اس کے اوپر کنٹرول کر رہے ہیں، تو یہ کچھ پازیٹیو سائن ہیں. لیکن اس وقت انٹرنیشنل ریسیشن ہے. آپ نے دیکھا ہے پچھلے 2 مہینے پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ اور کم ہو رہی ہیں. اگر اوورال دیکھا جائے 31 سے 27 پہ آ گئی ہیں. ٹیکسٹائل کا دیکھا جائے تو 16-17 پہ آ گئی ہے. تو یہ بہت بڑا جو ہے اس وقت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ گیپ جو ہے وہ کم ہوتا، اور پاکستان کا اس وقت جو IMF کا ایشو ہے وہ سالو بھی تب ہونا تھا اگر $4-5 بلین یہ ہماری ایکسپورٹ بڑھتی اور فارن ریمیٹنس بڑھتی. وہ ایک علیحدہ کرائسس آنے والا ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جب تک یوکرائن کی وار سیٹل نہیں ہوتی، انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی انرجی کی پرائس اتنی ہائی ہو چکی ہے. آپ نے دیکھا ہے پھر 70 سے وہ 80+ پہ چلا گیا ہے ہمارا آئل جو ہے، اور جیسے جیسے سردی بڑھنی ہے آئل کی پرائسز بڑھ جانی ہیں.
تو اس سے ہماری بجلی بھی مہنگی ہو رہی ہے, گیس بھی مہنگی ہو رہی ہے. تو بجائے اس کے کہ یہ چیزیں سیٹل ہوتی, یہ دوبارہ جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیکٹر میں بہتری آنے کی امید ہے. بہت شکریہ محمد بلال ڈوگر اپڈیٹ کرنے کے لیے. ڈپٹی کمشنر فیصل آباد عبداللہ نیئر شیخ کا شہر بھر میں تجاوزات کے خلاف بھرپور مہم چلانے کا اعلان سامنے آ گیا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے وقاص بیگ سے. اپڈیٹ کیجیے گا وقاص. بالکل فیصل آباد کی مختلف شاہراہوں پر موجود عارضی اور پختہ تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد عبداللہ نیئر شیخ نے مختلف شاہراہوں کا وزٹ بھی کیا ہے. خاص طور پر شیخ پورہ روڈ بولے کی جھوکی سے نشات آباد تک دونوں اطراف میں موجود تجاوزات کو ہٹانے کے حوالے سے نہ صرف محکمہ کارپوریشن بلکہ پی ایچ اے سمیت جو ہے تمام محکموں کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ جس کی جوریڈکشن میں جو تجاوزات موجود ہیں انہیں فی الفور ہٹایا جائے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عبداللہ نیئر شیخ صاحب, ان سے پوچھیں گے. سر یہ بتائیے گا کہ تجاوزات جو ہے یہ اہم مسئلہ ہے, انتظامیہ اس پہ کارروائیاں کرتی رہتی ہے, تجاوزات پھر بنتے رہتے ہیں, کیا اس کا کوئی مستقل حل ہو پائے گا؟ اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا شیخ پورہ روڈ کو دوبارہ سے کلین اپ کرنے جا رہے ہیں؟ جی بالکل اس کو کرنے جا رہے ہیں. اور جس طرح بازاروں کے اندر تجاوزات پہ ہمارا تھوڑا سا زیادہ فوکس رہا پچھلے کچھ دنوں کے اندر, لیکن اب جو باقی مین روڈز ہیں, جس طرح شیخ پورہ روڈ کا آپ نے ذکر کیا, ایک مین روڈ ہے جس کے اوپر ایک تیز چلتی ہوئی ٹریفک ہے, اس کے اوپر ویسی بھی ریڑیاں وغیرہ کھڑی کرنا پی ایچ اے کارپوریشن اور واسا نے ذمہ داریاں ادا کرنی ہے, ایسا کہنا ہے ڈی سی کا. بہت شکریہ وقاص اپڈیٹ کرنے کے لیے. توبہ ٹیکسنگ کے ڈویژنل پبلک اسکول کے اسٹاف کی 40 سال بعد سنی گئی, ترقی مل گئی. ڈپٹی کمشنر محمد نعیم نے نان ٹیچنگ اسٹاف کی ترقی کے رولز بنانے کی بھی ہدایت جاری کر دی. اس حوالے سے بات کریں گے مبشر سے نقوی سے. اپڈیٹ کیجیے گا. توبہ ٹیکسنگ میں ڈی پی ایس اسکول کے اسٹاف کے لیے اچھی خبر ہے کہ پروموشن پالیسی بنانے کا فیصلہ کیا گیا. اس حوالے سے اجلاس ہوا جس میں اہم فیصلے کیے گئے. ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. اصلا بتائیے گا کہ پہلے یہ پروموشن پالیسی نہیں تھی, کتنے عرصے بعد یہ بنائی گئی ہے اور اس سے اسٹاف کو فائدہ کیا ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جی آپ کا بہت شکریہ. ڈی پی ایس اسکول جو توبہ ٹیکسنگ ہے جی, یہ بیسیکلی 1980s میں بنا تھا جی, اور اس کے بعد سے آج تک اس کی کوئی پروموشن پالیسی نہیں تھی. باقی جو دوسرے اضلاع میں ڈی پی ایس ہیں وہاں پہ ان کی پروموشن پالیسیز تھیں, جس کی وجہ سے ان کے جو سٹاف ہیں وہ وقتاً فوقتاً ایز پر دیئر سینیورٹی لسٹ پروموٹ ہوتے تھے. لیکن ہمارے پاس نہ تو کوئی سینیورٹی لسٹ مینٹین کی گئی تھی. جو کوئی ملازم جو ہے وہ آج سے کوئی 20-25 سال پہلے جس گریڈ میں بھرتی ہوا تھا اسی گریڈ میں آج بھی کام کر رہا تھا. تو اس سلسلے کو, اس پریشانی کو ان کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہاں پہ جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے, بورڈ ہے, اس کا اجلاس کیا, اور اجلاس میں یہ بات طے پائی کہ ہم ان کے لیے پروموشن پالیسی لے کے آئیں گے. تو پروموشن پالیسی متعارف کروا دی گئی ہے, اور جو ہمارے امپلائیز ہیں ان کو ایز پر دیئر سینیورٹی لسٹ جو ہے پروموٹ کر دیا گیا ہے, جس سے ہمارا کو اباؤٹ 70,000 کے قریب جو ہے وہ ہمارا منتھلی. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے مبشر بتا رہے تھے توبہ ٹیکسنگ کے ڈویژنل پبلک اسکول کے اسٹاف کی 40 سال بعد سنی گئی ہے.